آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 65% آبادی 45 سال سے کم نوجوانوں کی ہے، اور یہ 18 سال کے نوجوان انہوں نے اپنی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں کے ساتھ جو یہ دہشت ہوتے ہوئے دیکھی ہے، کیا یہ بھول جائیں گے؟ یہ اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں جو نقش ہو چکی ہیں، جو امپرنٹ ہو چکی ہیں، یہ تو اپنی آخر عمر تک یہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا؟ یہ کس طرح کی اگزامپلز ہم لوگ سیٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ شہباز شریف نے بات کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، پتہ نہیں کس چیز کی۔ اور بھائی پہلے تو رول آف لا کی بات کرو۔ رول آف لا تو تم لوگوں نے لایا ہی نہیں۔ پہلی چیز رول آف لا کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ میں یہاں پہ جناب اسپیکر 3 نومبر 2022 پہ آتے ہیں، اور 3 نومبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا رسپانسبل کون؟ یہی شہباز شریف جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہی رسپانسبل تھا۔ 3 نومبر 2022 کو کیا ہوا تھا؟ آپ سب کی ذرا یادداشت تازہ کروں۔ یہاں پہ احمد چٹھا صاحب بیٹھے ہوں گے، اٹھے ذرا احمد چٹھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ میرا بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، ان کو گولیاں لگی تھی، میرے لیڈر میرے قائد کو 4 گولیاں لگی تھی جناب اسپیکر، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی، زخمی ہوئے، ایک شخص ہمارا شہید ہو گیا۔ یہ تو معجزہ ہوا۔ میں بالکل کنٹینر کے پیچھے میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا، فائرنگ کی آواز سنی، اس وقت میں اندر گیا، اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے، خونوں خون تھے، اور اس شخص نے جناب اسپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا، جو اوئے اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں 4 گولیاں مارے، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ جناب اسپیکر آپ فائر آرمز کو سمجھتے ہیں، ذرا چلائیں نا 9 mm کی گولیاں کسی کے ٹانگوں میں 4 اوئے اوئے کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا ان کو۔ اس شخص نے، وہ بہادر شیر ہے، اس نے اف تک نہیں کی، باہر آیا کنٹینر سے، اس نے لوگوں کو ویو کیا، گاڑی میں بیٹھ کے اس کو ہم لوگ لے کے گئے تھے جناب اسپیکر، وہاں پہ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے، اس نے اف تک نہیں کی۔ یہ ایک بہادر آدمی ہوتا ہے جناب اسپیکر، بہادری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا۔ اور اس وقت اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب اسپیکر، اور میں نے کہا کہ کم از کم 3 شوٹرز ہیں، اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ 1 شوٹر نہیں تھا، 3 شوٹر تھے کم از کم، ایک کنسپیرسی تھی۔ اور آج تک جو وہ پہلا شوٹر تھا اس کے ٹرائل کا کیا ہوا، ہمیں تو خدشہ ہے۔ جس طرح وہ مقصود چپڑاسی تھا اور پتہ نہیں کتنے اور تھے، اس کی طرح اچانک وہ چینی چور والا کون تھا، میں بھول رہا ہوں نام اس کا، وہ چینی چور والا ایک تھا، وہ جو نہیں، وہ ایک پتہ نہیں کون سا مقصود چپڑاسی کون سا تھا جناب اسپیکر، اس کو بھی جیل میں کہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہاں پہ بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی ایک دن ہمیں سنیں گے کہ اس شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ کنسپیرسیز انرتھ ہونی چاہیے جناب اسپیکر۔ ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ 14 مارچ 2023 اس پہ آپ آتے ہیں، یہاں پہ کون کون ذمہ دار ہیں؟ اس پہ ذمہ دار ہیں جناب اسپیکر شہباز شریف، محسن نقوی، ڈاکٹر عثمان جو کہ ان کا گھر کا ملازم ہے، اور وہ اپنے آپ کو IG پنجاب بھی کہلاتا ہے، وہ پارٹ ٹائم جاب ہے اس کا، اور اس پہ یہ فیشسٹ یہ ذمہ دار ہیں جناب اسپیکر۔ اس دن 14 مارچ 2023 کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں، اور عمران خان صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور میں تھا۔ پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے
SSP بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے. مخدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کے لیے باہر گئے. پوچھا تو انہوں نے کہا جناب SSP بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے. تو ہم لوگ روڈ پہ گئے. وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیں, وارنٹ اندر سرو کر لیں. ان کا میں نہیں ادھر ہی کھڑا رہوں گا. وہاں پہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے. ہم نے کہا بالکل. ہم لوگ اندر گئے جناب اسپیکر, اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے اور جس وقت ان کو پتا تھا کہ پولیس آئی ہے, انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے. وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. ان کو بہانہ چاہیے تھا, نشانہ عمران خان تھا جناب اسپیکر. یہ حقائق ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو محسن نقوی ہے یہ, اور دوسرا ان کا ڈاکٹر عثمان IG پنجاب, وہ بہانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراتفری ہو اور خدا نخواستہ لاشیں گریں. جناب اسپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں. وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز, لاہور ہائی کورٹ سے وہ گئے. لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے. 18 مارچ 2023 یہ ڈیڈ لائنز, یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. میموری شارٹ ہوتی ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا, ہم چلے جائیں گے. 18 مارچ 2023 قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں؟ شہباز شریف, محسن نقوی اور ان کا جو کام کرنے والا IG پنجاب ڈاکٹر عثمان, یہ 3 فیشسٹ. ہوتا کیا ہے جناب اسپیکر, عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی ہیئرنگ کے لیے آئے تھے اور وہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ میں خود کھڑا تھا, میں لیڈ کر رہا تھا کانوائے کو, اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سری نگر ہائی وے سے جوڈیشل کمپلیکس کی طرف, وہاں پہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے پتھراؤ اور سٹریٹ ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. جناب والا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دی. گو کہ عمران خان 100 میٹر پیچھے تھے, وہ ابھی تک وہاں پہ پہنچے ہی نہیں تھے. اور وہاں پہ میرے یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سینیٹر شبلی فراز صاحب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تھے. ہم لوگ مشکل سے ہر جگہ پہ ٹیئر گیس شیلنگ اور ڈائریکٹ شیلنگ, اور شیلز بھی میرے پاس موجود ہیں جناب اسپیکر, جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ فائر اسٹریٹ, فائر ایٹ اے 45 ڈگری اینگل, اور وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے ہمیں. ہم لوگ جب پہنچے جوڈیشل کمپلیکس میں جناب اسپیکر, 800 سے زیادہ وہاں پہ FC کی نفری, پولیس بھاری نفری, پہ شٹل میں گئے, منٹوں میں ادھر وہ گئے اور ان کو اریسٹ کر کے واپس ادھر لائے. اور پنجاب پولیس کو پتہ بھی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. وائلیشن آف رولز اینڈ لاز, یہ کہاں کا انصاف؟ اس کو کہتے ہیں جناب اسپیکر بنانا ریپبلک. یہ ایک بنانا ریپبلک کا ایک فل وہ ہوتا ہے, ڈسکرپشن ہوتی ہے. کوئی قانون نہیں ہے. وہ ایدی امین تھا یوگینڈا کا پریزیڈنٹ, تو وہ کہتا تھا کہ فریڈم آف سپیچ, you can have freedom of speech but I can't guarantee your freedom after the speech. یہاں پہ وہ حال ہے جناب اسپیکر, یہ وہ حال ہے در. یہ پریس کے ہمارے لوگ یہ آزاد نہیں ہے, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں. جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ گھڑی وڑی وہ کر رہے تھے نا ابھی, وہ کہتے ہیں بریس یور سیلف لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس ٹربولنس اہیڈ. میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا بریس کر لیں, ابھی آتی ہے ٹربولنس آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. یہاں پہ یا کسی نے
توشہ خانہ کیس میں یا سینٹینس ہوتا ہے اور جیل جانا پڑتا ہے تو پھر وہ لیڈرشپ یہاں کی جانی چاہیے. اور وہ کیسے؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا کیبنٹ ڈویژن کے پیپرز کہہ رہے ہیں. یہ دستاویزات جن کا وائی فائی ادھر چل رہا ہے ادھر جا کے آئیز لابی میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کر لیں. پریس والوں کے پاس موجود ہوں گے، پاکستان کی ہر شخص کے پاس موجود ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ ایک مرسیڈیز بینز کار 42 لاکھ کی اس وقت تھی، انہوں نے 6,36,888 روپے لے کے ریٹین کی. گو کہ وہ انٹائٹلڈ نہیں تھے، انہوں کہندے نے چوری. یہ ہے انلیگل کام. اس کے بعد گھڑی کی بات کرتے ہیں. پیاژے واچ ورتھ 10 لاکھ روپے وہ ریٹین ہوئی اس وقت. ڈیلاکور واچ 32 لاکھ کی. چوپارڈ واچ وہ کی گئی. سیورل گولڈ اینڈ پرل نیکلسز، ڈائمنڈ کافلنگز، گولڈ رنگز. اور 13 فروری 2016 کو ریٹینڈ گفٹس، یعنی کہ انہوں نے وہ گفٹس اپنے پاس رکھے 1,62,50,000 روپے کی. صرف انہوں نے 32 لاکھ روپے اس کے دیے. یہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ اور پھر پتہ نہیں کسی کو بھوک لگی ہوگی، مزیدار گریٹس آئے پائن ایپل کے. پائن ایپل کھانے کا جی چاہ رہا ہوگا، سیلڈ بن رہا ہوگا، وہ پائن ایپل بھی رکھ لیے جناب اسپیکر. اس کے علاوہ جناب اسپیکر آ جائیں ہم لوگ آتے ہیں پری پول ریگنگ پی ٹی آئی کے اگینسٹ. پی ٹی آئی کے اگینسٹ میں پھر دہراتا ہوں جناب اسپیکر، ہمارے 10,000 لوگ اریسٹ کیے ہیں. یہ فگر اوتھینٹک فگر ہے. یہ ہمارے لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب. سردار لطیف کھوسہ صاحب جناب، میں نے سردار صاحب آپ نے اپنا نام یا لطیف کھوسہ لکھا، بس احترام سے بول رہا ہوں، ہم آپ کا نام ہی نہیں لیں گے، آپ نے سردار لطیف کھوسہ صاحب لکھا ہوگا. اب ہم لوگ جناب اسپیکر، ہمارے 10,000 لوگ، 5,000 ان سے پنجاب میں اریسٹ ہوئے، تقریباً 5,000 کے پی میں اریسٹ ہوئے. اور دونوں حکومتیں انلیگل، ان کا مدت معیار ختم. آئین آپ کے پاس ہے، مشتاق صاحب کو کہیں، ان سے کہیں آپ کو دکھا دیں لمٹ کیا ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے، آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے. وہ جو آپ کی گرانٹس ہے، جو سپلیمنٹری گرانٹس اسمبلی پاس کر رہی ہے، نہیں کر سکتی. یہ تو ایک خنچ ہے. We will take them to a court of law جناب اسپیکر. چھوڑنے والے ہم بھی نہیں ایسے انشاءاللہ. آگے آتے ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ جو کے پی میں خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں کھلم کھولا ان کے لیڈران کہتے تھے کہ یہ تو ہماری حکومت ہے، نگران حکومت کو، کہ ہمیں اس میں نوکریوں کے کوٹے چاہیے، اس میں ہمیں پبلک ورکس چاہیے، اس میں ہمیں ٹیوب ویل کا کوٹا چاہیے، اس میں ہمیں فلانی چیز چاہیے، ایریگیشن کی کھالیں ہمیں چاہیے. وہ تو ٹریٹ کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ انہوں نے صوبہ جیت دیا. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو. ان کا ذرا ٹھہر جاؤ، انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، آؤ گے تو صحیح نہ ووٹ ہم سے لوگے. اور انہوں نے جناب اسپیکر بے مارتے 4.5 انہوں نے لگائے ٹھپے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو، اور انہوں نے ان کو الٹ کے رکھ دیا. دیکھ لیں وہاں پہ جناب اسپیکر. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت
آپ ایک لائن کراس کرتے ہیں اور وہ لائن ہوتی ہے جس وقت آپ پروفیشنلزم اور یہ آئین اور قانون کو کراس کرتے ہیں، پھر وہ چیز آ جاتی ہے ذاتیات پہ۔ شہباز شریف کا، یہ پی ڈی ایم 2 حکومت کا، محسن نقوی کا، ڈاکٹر عثمان کا اور اس کے نیچے جو ٹاؤٹس ہیں، ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی کا۔ اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں، جو ان کے اندر زہر گھلا ہوا ہے یہ جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ جناب والا پھر آپ آ جائیں کہ آئی جی کے پی حیات گنڈوپور اور اس کی فورس، یہاں پہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ادھر جنید خان صاحب بیٹھے ہوں گے، کہاں پہ ہیں جنید خان صاحب؟ ادھر یا ہوں گے یا اندر روم میں گئے ہوں گے۔ ہم جتنے ہم لوگ کے پی سے بھی ہیں، پختون روایات کے بالکل برعکس ہمارے گھروں میں پولیس آتی تھی جناب اسپیکر، چادر اور چار دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا، کبھی نہیں ہوتا تھا، اس بار ہوا۔ ہم لوگ کیسے بھولیں؟ واحد میرے گھر پہ 17 ریڈز ہوئے ہیں الیکشن کیمپین میں، میرا 16 سال کا بیٹا ہے، 2 بار اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوششیں کیا اریسٹ کر کے لے گئے۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہمارے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے پنجاب کے ہمارے ساتھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، جن کے 18 سال کے بیٹے، ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، مہینہ 1.5 مہینہ، ان کی ایجوکیشن ضائع ہو گئی۔ پریو صاحب، نو سر، یہ نہیں کر سکتے۔ آئی ایم سوری یو کانٹ انٹرپٹ۔ ایک سیکنڈ گزارش کر رہا ہوں، آپ سن لیں، اگر آپ کو یہ غلط لگے تو آپ بتائیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی دیر میں جتنا کریں گے؟ مرضی ہے میرا جناب اسپیکر، آئی ایم دا پرائم منسٹر سر ہم نہیں، مرضی ہم میری۔ بریک لے لیں، ایڈجرن کر لیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح نا کتنی، اور آنریبل آپ کے کولیگز بولنا چاہیں گے، ادھر بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلتا جائے گا۔ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا جناب اسپیکر سوری، سر، میں اسپیکر صاحب جو جتنا بولے گا ہم سنیں گے۔ جناب اسپیکر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر آپ شہباز شریف کو کہتے نا، اسپیکر شہباز شریف کو کہتا نا، کیوں نہیں روکا؟ میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں آپ کتنی دیر بولیں گے، میں نے آپ کو ڈسٹرب میرا نہیں کیا، نہ جتنا کر ٹائم رہا ہوں۔ مرضی ہے، میرا بہت سارا ہے، میرا بہت اہم مواد ہے جناب اسپیکر، میرا بہت مواد ہے جناب اسپیکر۔ یہاں پہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو کہتے ہیں نا there is something rotten in the state of Denmark، ہیملیٹ سے میں کوٹ کر رہا ہوں شیکسپیئر سے، یہاں پہ there is something rotten in the police force and in the system of Pakistan today۔ یہاں پہ جناب اسپیکر یہ شاہرام خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا، پوری رات لگے رہے، انہوں نے سیف کو گیس کٹر کے ساتھ کھولا۔ گزشتہ کل جسٹس بابر ستار صاحب نے عرفان نواز میمن نے ڈی سی اسلام آباد 6 مہینے کی سزا اس کو سنائی کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں۔ ملک جمیل ظفر ایس ایس پی آپریشنز 4 مہینے کی اس کو سزا سنائی، انٹرا کورٹ اپیل میں گئے ہوئے، کاش وہ اپیل ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے، ان کو سزا ملتی ہے، تب یہ بیوروکریسی اور یہ پولیس فورس اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے اوتھ لیا ہے، نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم بننے کے لیے۔ یہ فرق ہوگا جب ریٹ آف لا پاکستان میں قائم ہوگا، جو ہمارے قائد عمران خان صاحب بار کہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ آتے ہیں الیکشن کے پروسیس کے درمیان، ہم لوگوں کے بینرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے، پوسٹرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے، جھنڈا پی ٹی آئی کا دیکھتا تھا، پولیس مین 5000 روپے اس کا جرمانہ کرتا تھا، ہم لوگ اپنی الیکشن کیمپینز نہیں کنڈکٹ کر سکتے تھے، پولیس آتی تھی کہ ریپ اپ کرو، پھر بھی ہم لوگ جیتے۔ پھر آتے ہیں جناب والا کہ پولنگ سے ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کو 3 کیسز میں کنوکٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جناب کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کنوکٹ کر دیا اور سزا سنا دی تو پی ٹی آئی کے ورکرز بالکل ڈی مورلائز ہو جائیں گے۔ اس نے تو ہم ساروں کو
ایک اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دیا. ہم لوگ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہو گئے, ہمارے ورکر سپورٹرز اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہو گئے, اور انہوں نے وہ 8 فروری کو دکھایا. سائفر کیس پہ آتے ہیں. سائفر کیس کیا تھا جناب اسپیکر؟ سائفر کیس آپ ذرا پوچھیں فارن آفس کے یہاں پہ لوگ ہیں. سائفر کیس جناب والا اوریجنل کاپی فارن آفس کے پاس ہوتی ہے, ایک کاپی جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس. وزیر اعظم ہاؤس کوئی وزیر اعظم اپنے پاس تو نہیں رکھتا, اس کا ملٹری سیکریٹری ہوتا ہے, اس کا پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. نومبر 2023 میں جا کے 2022 میں جا کے ایک کابینہ میٹنگ ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت ووٹ آف کانفیڈنس 11 مئی 2022 کو ختم ہوتی ہے. نومبر 2022 میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی سائفر غائب ہو گیا. اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ افسران, وہ بیوروکریٹس, ان سے پوچھے, ان کو وہاں پہ لائیں, پٹ them on trial, اور ان سے وہ نکلائیں. عمران خان کا اس میں کیا؟ یہ حقائق ہے. اور اس کے بعد یا آپ سائفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہرایا, تو بلاول بھٹو صاحب کے نانا صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے ہنری کسنجر کے بارے میں ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو پھر وہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ لرن فرام ہسٹری. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا ورڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ گھڑیاں بھی گنوا دی. اس کے علاوہ آپ آ جائیں عدت کیس, ایک ایشو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے, ایک خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان. عمران خان کی نفرت کے اندر انہوں نے پاکستان کی خواتین کے لیے وہ روڑے اٹکا دی ہیں, وہ پہاڑ انہوں نے کھڑے کر دیے کہ کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ابھی جو طلاق کے اور فیملی کورٹس کے کیسز ہوں گے, خواتین جن کو دیہاتوں میں اور شہروں میں ایسے بھی انصاف لینے میں دقت آتی ہے, بالخصوص ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں, وہاں پہ اور بھی مشکلات ابھی پیش آئیں گی. کس کی وجہ سے؟ صرف اس نفرت کی وجہ سے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آتے ہیں ہم لوگ جناب اسپیکر انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر. انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا انٹرنل مسئلہ, وہ پورے قواعد اور ضوابط ہم لوگ پورے کرتے ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون کا جب ہوا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا اگلے دن ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا کنڈکٹ کیا, پر پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو نہ بھائی نہ, ڈر تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بن جائے. ان کا سمبل لے لو, سمبل لے لیا نا, کیا ہوا؟ ہم لوگ اور شدت سے آئے. اس کے بعد ابھی ہم لوگ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے الحمدللہ. پر مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر, مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک اور 2 دستور نہیں چل سکتے. عوامی نیشنل پارٹی اس نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنا نہیں کرایا, اور پھر بھی اس کا سمبل اس کو مل گیا, ان کو نامنل فائن دے کے. یہ کہاں کا مذاق, یہ کہاں کا قانون, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اس کے بعد آتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن اس وقت لڑتی ہے تو پارلیمنٹیرینز بن کے آتی ہے. ہم کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن 1 بجے بیٹھ کے ROs کو انسٹرکشن جاری کرتا ہے کہ تحریک انصاف کا شخص جو ہوگا وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا. ایک ملک 2 دستور نہیں چل سکتے جناب اسپیکر, نہ منظور ہے ہمیں. جناب اسپیکر ہم لوگ آتے ہیں پولنگ ڈے کے اوپر. پولنگ ڈے کے اوپر اس سے پہلے الیکشن مینجمنٹ سسٹم, غالباً وہ حلقہ نمبر NA 102 تھا, جس کے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کے نام انپٹ کرتا ہوں جن کی ڈیوٹی ایک مخصوص جگہ پہ لگائی جاتی ہے, یا سسٹم میں خرابی ہے, اور اس کے ایگزیکٹ ورڈز خط میں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ there is someone behind the curtain, کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے جس کا نام میں انٹر کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے. اس بیچارے کا 48 گھنٹے کے اندر اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جناب اسپیکر. یہ تو المیہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد جناب اسپیکر الیکشن ہوتا ہے, نامنیشن پیپرز پہ آتے ہیں. نامنیشن پیپرز پہ جناب ہم جتنے ہیں, ہمارے تو نامنیشن پیپرز
لوگوں کے انہوں نے